آپ نے سورہ قریش کی طاقت کدھر دیکھی ہے؟ الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے۔ سورہ قریش میں جتنی طاقت ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ سورہ قریش کی طاقت کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو کبھی بھی محرومی نہیں ہوگی۔ میں 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اس وظیفے سے کوئی بھی آج تک محروم نہیں رہا، تو آپ کیوں کر محروم سے مکمل نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ 7 دنوں کے بعد آپ مالدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، یقینی طور پر۔ اور اگر آپ دشمن کے خلاف پڑھتے ہیں، دشمن آپ کو ناجائز طور پہ نقصانات دے رہا ہے، جانی مالی، انشاءاللہ دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ یقیناً اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ سورہ قریش تمام وظائف کا بادشاہ ہے، اور خصوصاً مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے اور دشمنوں سے جان چھڑانے کے لیے، دشمنوں کی تباہی اور مال و دولت کا حصول، قرضوں سے نجات۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے صرف 7 دن اس پر عمل کرنا ہے، اور 7 دن کے بعد آپ کے انشاءاللہ قرضوں کے لیے بھی راہ کھل جائے گا، قرضے بھی ختم، نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے خزانوں سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کامل خزانوں سے، لازوال خزانوں سے، لامحدود خزانوں سے عطا فرمائے گا، اور آپ کے قرضوں کے لیے انتظام ہو جائے گا، قرض ختم، لاکھوں کروڑوں، اور اسی طرح مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ کہیں نہیں ملے گا۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں بالکل دل کی گہرائیوں سے دے رہا ہوں، جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملے ہیں۔ میں آپ کو وہی کچھ بتا دیتا ہوں جو اپنے بڑے بڑے مشائخ سے ملے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں جو کام نہیں کرے گا۔ بس آپ میرے کہنے کے مطابق اس پر عمل کریں۔ اور ابھی تو رمضان بھی آ رہا ہے، تو رمضان میں پڑھیں گے تو اللہ اکبر، رمضان میں تو ویسے ہی بھائی ہم اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھیں 7 دن کے لیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 7 دن میں ایسے ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسے ایسے کرامات دیکھیں گے، ایسے ایسے کمالات سورہ قریش آپ کو دیکھنے کے ملیں گے کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط بھی چونکہ ابھی آسان ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں تو ویسے ہی آپ دیکھو نماز کی پابندی کریں گے، اور اسی طرح آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کی پابندی شرط ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح رزق حلال کی طرف ویسے ہی کریں گے، کیونکہ رمضان میں بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ انسان حلال رزق نہیں کر رہا روزے کی وجہ سے، اور حرام کر رہا ہے۔ تو حرام جس کے پیٹ میں پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ روزہ بھی رکھا ہو لیکن وہ حرام کر رہا ہو، افطاری حرام سے کر رہے ہوں، تو اس کا وظائف، اس کی عبادات، اس کے روزے سب جو ہے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ساری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب تو ویسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تیسرا جو شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ ہمارا روزہ ہمیں کیا فائدہ دے گا، وظیفہ کیا فائدہ دے گا کہ ہمیں اللہ پر یقین نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اپنے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ قریش کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو آیا آپ کو سورہ قریش صحیح طور سے پڑھنا آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جلدی کسی کے ساتھ سیکھ لو، کسی قاری کے ساتھ۔ پورا قرآن سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں گے، اور پھر یاد دلاتا ہوں رمضان آ رہا ہے، رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ رمضان کو تراویح پڑھیں، خوب اعمال کریں، روزے صحیح طریقے سے رکھیں، غیبت سے بچ کر رہیں، کیونکہ روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حرام سے بچ کر رہیں، بس زیادہ کام کاج کی طرف بھی توجہ نہ دیں، زیادہ اعمال کی طرف، زیادہ قرآن عظیم کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تو قرآن نازل ہوا ہے، تو بھائی خوب اچھے طریقے سے اس میں تلاوت کریں، زیادہ ختم کریں، لیکن زیادہ جلدی نہ پڑھیں، باقاعدہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھتے جائیں، اس کے بجائے کہ آپ غلط ملت پڑھتے ہیں اور 5 ختم کر دیں، 2 کر دیں،
لیکن صحیح طریقے سے پڑھنے، 2 کرنے لیکن جلدی اس کے بجائے 1 کریں، لیکن صحیح طور سے قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خوب آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اور اللہ کی رضا کے لیے تلاوت جتنا زیادہ کریں گے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو آئیے سورہ قریش کے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن تو ویسے ہی رمضان میں پڑھنا ہے، بھائی یہ ضروری نہیں کہ یہ وظیفہ صرف رمضان کے لیے ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں کریں گے تو اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہوگا کہ یہ قبول ہوگا، ضرور بے ضرور یہ وظیفہ، کیونکہ رمضان میں آپ کی توجہ بھی اللہ کی طرف، ہماری توجہ بھی اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اللہ پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور تو اسی حالت میں ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں آج، آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اگرچہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی محرومی نہیں ہوگی۔ میں 100% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ اس وظیفے سے کوئی بھی آج تک محروم نہیں رہا، تو آپ کیوں کر محروم رہیں گے؟ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جدھر بھی آپ نماز پڑھیں اسی جگہ بیٹھے، لیکن یہ یاد رکھیں مردوں کے لیے کون سی جگہ ہے فرض نماز؟ مسجد، اور عورتوں کے لیے اپنا گھر۔ تو عورتیں گھر میں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور 7 دن تک یہ وظیفہ مسلسل پڑھنا ہے۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے اسی جگہ بیٹھے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ قریش کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پہلی مرتبہ شروع کریں، پھر ویسے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو 313 بار آپ نے سورہ قریش کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو انشاءاللہ آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ قرض کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز تو قرض کی دعا کریں تو قرض سے مکمل نجات حاصل ہوگی، کوئی قرض آپ پر نہیں رہے گا انشاءاللہ آپ کے کندھوں پر۔ اگر آپ مالی پریشانی کے لیے غربت سے تنگ ہیں اور مالدار ہونے کے لیے کریں، انشاءاللہ العزیز 7 دنوں کے بعد آپ مالدار ہو جائیں گے انشاءاللہ یقینی طور پر۔ اور اگر آپ دشمن کے خلاف پڑھتے ہیں، دشمن سے تنگ ہے، دشمن آپ کو ناجائز طور پہ نقصانات دے رہا ہے جانی مالی، انشاءاللہ دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس کی دعا آخر میں خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں، اور انشاءاللہ خوب صحیح طریقے سے۔ دعا کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ بس جان چھوڑائیں، ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں اور آپ ذہن میں کسی اور جگہ پھر رہے ہیں۔ ہماری تو یہی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے تو قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے دل سے اور زبان دونوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور رونا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والی 7 نسلوں میں بھی کبھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہاں میں ایک سفارش اور کرتا ہوں کہ آپ نے تو یہ وظیفہ 7 دن تک پڑھنا ہے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد ہمیشہ معمول رکھے 11 بار۔ آپ نے سورہ قریش کی طاقت کدھر دیکھی ہے؟ الحمدللہ ہم نے دیکھی ہے۔ سورہ قریش میں جتنی طاقت ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ سورہ قریش کی طاقت کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور باقی نمازوں 4 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کریں زندگی کا معمول۔ اور 7 دن تک تو کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے 313 بار عصر کی نماز کے بعد جس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہوگی، دشمنوں سے چھٹکارا ملے گا، اور آپ کی جو مالی پریشانی ہے، قرض کا بوجھ ہے، وہ سب کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔